ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیکم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناصرین پاک کے تصدق سے للہ شریف کے اس خوبصورت علاقہ میں ہم عظیم الشان محفل ذکر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. یہ 25واں پارہ ہے، سورۃ الشورى ہے اور آیہ کریمہ نمبر 23 کا ایک حصہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا اپنے محبوب سے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رب کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا: سونے حبیب آپ فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، سوائے مودت اقربائے مصطفیٰ کے، سوائے محبت آل مصطفیٰ کے، سوائے مودت آل مصطفیٰ کے. تو سامعین محترم، آئیے اس آیہ کریمہ کا یہاں سے یہ فرمان آ رہا ہے، غور کریں. اللہ فرما رہا ہے قل. آپ توجہ کریں کہ یہ آیہ کریمہ قرآن کا حصہ ہے. یہ آیہ مبارکہ بولیں گے قرآن کا حصہ ہے. تو جب قرآن کا حصہ ہے تو کلام خدا ہے، کلام خدا ہے. اور لفظ قل بتا رہا ہے کہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے. تو گویا اس قل کے بعد جو آگے حکم آ رہا ہے وہ حکم خدا بھی ہے اور فرمان مصطفیٰ بھی ہے. اب توجہ کریں قرآن مجید پر. اللہ کے کلام میں لفظ قل کم و بیش 332 بار آیا ہے. لفظ قل کم و بیش 332 بار آیا ہے. اور کل والی آیات کریمہ کو نکال کے مطالعہ کرتے جائیں، کل والی آیات کریمہ میں جہاں اللہ نے حکم دیے ہیں
وہ حکم سارے بنیادی درجہ کے ہیں، وہ احکامات اعتقادی درجہ کے ہیں۔ اب سارے کا سارا قرآن اللہ کا کلام، رب کائنات اگر کل کے بغیر کلام کرے تو تب بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ مولا کل کے ساتھ کلام کرے تو تب بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ذہن سوال کرتا ہے، رب کائنات کل کے بغیر بھی کلام تیرا، کل کے ساتھ بھی کلام تیرا، وہ بھی احکامات تیرے، یہ بھی احکامات تیرے، اب یہ تو بتا جب کل کے ساتھ حکم دیتا ہے تو اس کل کے لانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو سامعین، آئمہ فقہ کو پڑھیں، آئمہ حدیث کو پڑھیں، اور آئمہ اصول و تفسیر کو پڑھیں۔ آئمہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کسی آیہ کریمہ کے آغاز میں کل آتا ہے، وہ کل اس امر میں تاکید پیدا کرتا ہے، کل امر میں تاکید لاتا ہے، زور لاتا ہے، قوت لاتا ہے، طاقت لاتا ہے۔ تو سامعین محترم، کل جن جن احکامات میں آیا اس کل نے تاکید پیدا کی، حکم میں زور پیدا کیا۔ تو سامعین اب اللہ کے قرآن کو دیکھتے جائیں، جن جن مقامات پر اور جن جن احکامات پر اللہ نے زور دینا چاہا، تاکید دینا چاہی، تو اللہ نے حکم لفظ کل سے دے کر امت مصطفیٰ کو اور تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ حکم میں کل سے دے رہا ہوں، جس طرح کل تاکید لا رہا ہے اسی طرح حکم کا ماننا بھی لازم ہے۔ مثال کے طور پہ چند آیات کریمہ دیتا ہوں۔ رب کائنات نے جب اپنی توحید کو بیان کرنا چاہا تو میرے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یارو غور کریں، نقطہ اعتقادی تھا، بنیادی تھا۔ اللہ نے آغاز لفظ کل سے کیا تو گویا جب رب کائنات عقیدہ توحید کو بیان کرنا چاہ رہا تھا تو اس عقیدہ کو بیان لفظ پیچھے تک سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ توحید کو بیان لفظ کل سے کیا۔ جب رب کائنات عقیدہ رسالت کو بیان کرنا چاہ رہا تھا تو رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ سن لو، سمجھ لو، زبان مصطفیٰ سے یہ کلام تم تک کا رہا ہے، اگر میری معرفت چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میری خبر چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو در مصطفیٰ پہ جاؤ۔ تو جب رب کائنات نے اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، تعلق مصطفیٰ اور رسالت عقیدہ دینا چاہا تو اللہ نے بیان لفظ کل سے کیا۔ اب جب رب کائنات نے نیت عبادت سمجھانا چاہی کہ عبادت کی نیت کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محبوب ان کو سمجھا دیں کہ نمازیں اللہ کے لیے، نمازیں اونچا بولیں گے، نمازیں اللہ کے لیے، روزے اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، قولی عبادت اللہ کے لیے، فعلی عبادت اللہ کے لیے۔ تو جب اس اللہ نے نیت عبادت سمجھانا چاہی تو نیت عبادت کو بھی لفظ کل سے بیان کیا۔ تو سامعین یہاں تک سمجھ گئے، کل جہاں جہاں بھی آیا تاکید لایا، بنیادی نکات لایا، اعتقادی نکات لایا۔ اب نقطہ سمجھیے گا، وہ رب کائنات
جس نے عقیدہ توحید لفظ کل سے بیان کیا، جس نے عقیدہ توحید اونچا بولے لفظ کل سے بیان کیا، وہ رب کائنات جس نے عقیدہ رسالت لفظ کل سے بیان کیا، وہ رب کائنات جس نے نیت عبادت لفظ کل سے بیان کی، وہی رب ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ انسانوں سمجھ لو، ایمان والوں سمجھ لو، جو کل عقیدہ توحید میں تاکید لا رہا ہے، جو کل عقیدہ رسالت میں تاکید لا رہا ہے، اسی کل سے میں مودت آل مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو سامعین محترم، رب کائنات نے جس کل سے عقیدہ توحید کو بیان کیا، جس کل سے عقیدہ رسالت کو بیان کیا، اسی کل سے عقیدہ مودت آل مصطفیٰ کو بیان کیا۔ اور اس آیے مبارکہ کے انداز بیان پہ غور کریں۔ اس آیت کریمہ کا انداز بیان نفی و اس بات والا ہے، نفی و بولیں اس بات، اور نفی و اس بات کا نقطہ بزرگ سارے بڑی جلدی سمجھ جائیں گے، چونکہ آپ نے حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا ایک شعر سنا ہوا ہے کہ نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ اشارہ ہے کلمہ طیبہ کے پہلے حصہ کی طرف۔ اور سامعین محترم، عربی گرامر میں، عربی لغت میں، علم البلاغہ اور علم البیان میں یہ جو انداز نفی و اس بات ہے، یہ بھی امر میں تاکید لاتا ہے، اپنے امر میں تاکید اور زور لاتا ہے۔ جیسے توجہ کرے کلمہ طیبہ کے پہلے حصہ پر، رب کائنات کے لیے جو کلمہ طیبہ اللہ نے خود تشکیل دیا اور آقا علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ یہ نفی ہے، کیا ہے؟ نفی ہے، نہیں ہے کوئی معبود۔ لا الہ الا اللہ، پہلے تمام معبودان باطلہ کی نفی ہو گئی، اللہ نے اس بات دیا، نفی کے بعد اس بات تاکید کو لایا، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اب اس آیت مودت کو دیکھیں، یہاں بھی رب کائنات پہلے نفی لاتا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا۔ کلمہ طیبہ میں تھا لا الہ، اور ادھر ہے لا اسألکم۔ کلمہ طیبہ میں بھی پہلے نفی، اور اس آیت مودت میں بھی پہلے نفی، اللہ کے بعد اس بات ہے، اور ادھر الا المودۃ فی القربى۔ تو سامعین، جو انداز بیان علم البلاغت کا جس انداز سے تاکید کلمہ طیبہ میں لا رہا ہے، اسی انداز سے تاکید رب کائنات محبت آل مصطفیٰ میں لا رہا ہے۔ تو سامعین، یہ ساری تاکیدات ثابت کر رہی ہے کہ ایمان والوں کے لیے محبوب علیہ السلام کی آل سے جڑنا کتنا ضروری ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب یہاں پر علیہ پہ غور کریں کہ میں اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ کس پر؟ آقا علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم تک اللہ کی خبر پہنچائی، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، تمہیں ایمان دیا،
ہدایت دی، تقویٰ دیا، زہد دیا، ورع عطا کیا، تمہیں ہدایت کا نور عطا کر دیا، جہنم کی طرف چلنے والوں نسبت مصطفیٰ سے تمہیں جنت کے راستے مل گئے، تمہیں جنت کے ذرائع نصیب ہو گئے، ہدایت نصیب ہو گئی، تو آقا فرما رہے ہیں لا اسالکم علیہ اجرا، اس تبلیغ رسالت میں مجھ پر جو جو مشکلات آئیں، جو جو دکھ آئے، جو تکالیف آئیں، اور جو جو تمہیں اجر مل گیا، اس سب پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں صرف ایک شے طلب کرتا ہوں کہ میری آل سے ہمیشہ مودت کرتے رہنا، میری آل سے ہمیشہ مودت کرتے رہنا۔ اب سامعین محترم چونکہ پڑھے لکھے احباب موجود ہیں، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے پہلے کم و بیش 1,00,000 کے قریب انبیاء کرام گزر گئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، تو محبوب علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، کیا کسی اور نبی نے اجرت تبلیغ مانگی ہے؟ یہ بڑا نقطہ سمجھنے والا ہے۔ آقا تو الا المودۃ فی القربى کے ذریعے طلب کر رہے ہیں، آقا ایمان والوں سے کیا کر رہے ہیں؟ طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ تو جتنے انبیاء کرام پہلے گزر گئے، کیا کسی اور نبی نے تبلیغ رسالت مانگی؟ تو جواب آتا ہے نہیں۔ میں اشارہ دے رہا ہوں، سورۃ الشعراء کو پڑھیں، کم و بیش 4 یا 5 انبیاء کرام کا ذکر ہے، ان سارے کے سارے انبیاء کرام کے کلمات ایک ہیں کہ یہ جو ہم نے تبلیغ کی ہے، ہدایت پہنچائی ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اس کا اجر تم سے نہیں مانگتے، اس کا اجر ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ان اجری الا الی اللہ، سب پیغمبر کہتے ہیں کہ اس کا اجر ہم اونچا بولیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو سامعین توجہ طلب نقطہ ہے کہ باقی سارے انبیاء اجر اللہ سے مانگتے ہیں، اور ادھر الا المودۃ فی القربى کے ذریعے تاجدار کائنات ایک اجر اپنی امت سے بھی مانگ رہے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے سارے انبیاء اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی امت سے کوئی اجرت سوال نہیں کرتے، اور ادھر آقا علیہ السلام اپنی قوم سے، امت سے مانگ رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سامعین محترم پہلا نقطہ تو سمجھ لیں، دیگر انبیاء کرام کے اجر والی سورۃ الشعراء میں جتنی آیات آئیں گی، وہاں لفظ کل نہیں ہوگا، وہاں لفظ کل نہیں ہوگا، اور ادھر آیت مودت میں لفظ کیا ہے بھئی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آیت مودت میں لفظ کل ہے۔ یہ کل حکم اللہ کا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیں، اے سونے محبوب آپ فرما دیں، اپنی زبان اقدس سے فرما دیں۔ تو سامعین یہ کل بتا رہا ہے کہ یہ طلب مصطفیٰ کی نہیں تھی، حقیقتاً یہ طلب خود خدا کی تھی۔ رب کائنات کا حکم تھا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا مصطفیٰ نے فرما دیا، میرے آقا نے فرما دیا۔ تو محبوب کی آل کی مودت کا طلب کرنا یہ حقیقتاً امر خدا کا تھا، یہ طلب خدا کی تھی، یہ چاہت خدا کی تھی، رب کائنات کی تھی۔ تو جب لفظ کل آ رہا ہے تو اب یہ منشا مصطفیٰ کی نہیں ہے، یہ منشا تو خدا کی ہے کہ مصطفیٰ کے امتی مصطفیٰ کی آل سے محبت کریں۔ اب اس سے اگلے نقطے پہ غور کریں،
چلے یہ مان لیا کہ آقا اپنے اقربا کی مودت مانگ رہے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں مانگ رہے ہیں، کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ کیا اس کا فائدہ اپنی آل کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ الگ میٹر ہے، لیکن سامعین احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے مودت آل مصطفیٰ کا طلب کروانا اور مودت آل مصطفیٰ کا اعلان کروانا، یہ مقصود محبت آل مصطفیٰ میں یہ تھا کہ امت مصطفیٰ اگر ہدایت پر قائم رہنا چاہتی ہے، نقطہ سمجھیے گا، آل مصطفیٰ کے ساتھ اگر جڑی رہے گی تو یہ امت مصطفیٰ ہدایت پر قائم رہے گی۔ اگر امت مصطفیٰ کو آقا کی سیرت چاہیے، آقا کا تعلق چاہیے، آقا کی نسبت چاہیے، ہدایت چاہیے، ایمان چاہیے، تو مصطفیٰ کی آل سے جڑ جائیں، تو مصطفیٰ کی آل سے جڑ کر بھی فائدہ امت مصطفیٰ کا ہے۔ تو سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت کا طلب کرنا اس لیے ہے کہ فائدہ امت مصطفیٰ کو پہنچے۔ اب وہ فائدہ کیا، اس میں آگے اینڈ پہ آؤں گا۔ پھر سامعین آگے لفظ مودت فرمایا، الا المودۃ فی القربى۔ جب طلب کی بات آئی تو محبت نہیں مانگی، محبت آل مصطفیٰ نہیں مانگی، مودت مانگی ہے۔ اب لفظ مودت پر بحث زندگی میں آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن میں ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ سامعین محترم، اس محبت کا آغاز ہوتا ہے انس سے۔ کہاں سے؟ انس، یعنی کسی کو دیکھا، کوئی اچھا لگا، کوئی بھلا لگا، تو اس کے ساتھ انس ہو گیا۔ اگر وہ انس بڑھتا رہا تو محبت میں بدل گیا، اگر وہ محبت کمال پہ پہنچی تو مودت بن گئی۔ اب فرق کیا ہے؟ محبت وہ مقام ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو اس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، محبت کے بغیر زندگی کا گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ محبت مودت میں بدل جائے، مقام یہ بنتا ہے، مودت اس درجہ کو کہتے ہیں جس کے بغیر زندگی کا گزارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے ایمان والوں سے مودت آل مصطفیٰ مانگی ہے کہ ایمان والوں، اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایمان کی حلاوت چاہتے ہو، ایمان کی چاشنی چاہتے ہو، اور ایمان کو درجہ کمال پہ پہنچانا چاہتے ہو، تو مصطفیٰ کی آل سے مودت کرو۔ مصطفیٰ کی آل کی مودت ہی تمہارے ایمان میں لذت بھر دے گی۔ تو سامعین محترمہ، اب اسی آیت کریمہ کو آگے پڑھتے جائیں۔ آگے میرے اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جو نیکی کما کے لائے گا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو یوم قیامت اپنے ساتھ نیکی لائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، ہم یوم قیامت اس کی نیکی کے ثواب کو اور بڑھا دیں گے، اس کے اجر کو اور بڑھا دیں گے، اس کے اجر میں اضافہ کر دیں گے۔ تو سامعین یہاں تفاسیر کا مطالعہ کریں، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں نیکی سے مراد کیا ہے؟
وَمَن یقترف حسنہ، جو حسنہ لائے گا. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ نیکی. تو سامعین، نماز بھی نیکی ہے، روزہ بھی نیکی ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اخلاق حسنہ اپنانا، یہ ساری نیکیاں ہیں. لیکن یہاں پر غور طلب نقطہ ہے کہ وَمَن یقترف حسنہ، آیت مودت میں حکم مودت کے معنی بعد اللہ فرماتا ہے کہ جو نیکی کما کے لائے گا. تو سوال پیدا ہوا یہاں نیکی سے مراد کیا ہے؟ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ تو امام طبرانی کی المعجم الکبیر کو پڑھیں. چلے میں وقت بچاتا ہوں. حضور شیخ الاسلام کی کتاب قرابۃ النبی، اس کا مطالعہ کرتے جائیں. امام حسن مجتبی سے پوچھا گیا، اے امام حسن مجتبی، من یقترف حسنہ، یا حسنہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں نیکی سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ فرما رہا ہے جو اپنے ساتھ نیکی لائے گا ہم اس نیکی کا اجر اور بڑھا دیں گے. اے شہزادہ مصطفیٰ، اے آقا کی گود میں پلنے والے، آقا کے کندھوں پہ سواری کرنے والے امام حسن مجتبی، آپ بتائیں یا نیکی سے مراد کیا ہے؟ حسنہ کیا ہے؟ تو امام حسن مجتبی فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں وَمَن یقترف حسنہ، حسنہ اور نیکی سے مراد ہم اطرت و اہل بیت کی محبت ہے. یہاں نیکی سے مراد اطرت و اہل بیت کی محبت ہے، مودت ہے. گویا اللہ فرما رہا ہے جو یوم قیامت اپنے ساتھ میرے مصطفیٰ کی آل کی مودت لائے گا، محبت لائے گا، جس کے سینے میں مصطفیٰ کی آل کی محبت ہوگی، یوم قیامت بھی ہم اس کا اجر بڑھاتے جائیں گے اور بڑھاتے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو سامعین محترم، یہاں توجہ طلب نکتہ ہے کہ حسنہ سے مراد محبت آل مصطفیٰ. اب یہاں پر کیونکہ موضوع ہے قرآن اور آل مصطفیٰ، اگر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات ہی شان آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کریں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن میں اپنے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے اب حدیث الثقلین کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، اس لیے میں تفصیلی حوالہ جات کی طرف نہیں جاتا. غدیر خم کا مقام ہے. آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام سے بیان کرتے ہیں کہ اے میرے عاشقو، جدائی کا وقت قریب آ گیا. جدائی کے لمحات قریب آ گئے. اللہ کا پیغام آنے والا ہے اور اللہ کا یہ بندہ اللہ کا پیغام پا کر رب کی بارگاہ میں جانے والا ہے. آقا علیہ السلام نے راز کی باتیں کی اور یہ کلمات سننے تھے کہ حضرت صدیق اکبر کی آنکھیں برس پڑی، چونکہ حضرت ابوبکر الصدیق ہم راز مصطفیٰ تھے. آپ کی آنکھیں برس پڑی. حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں کا برسنا دیکھ کر دیگر صحابہ بھی معاملہ سمجھ گئے. صحابہ کرام کے چہرے پہ دکھ کی کیفیت آئی تو میرے آقا صحابہ کرام کو فرماتے ہیں اے میرے عاشقوں سن لو، انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں.
احدہما کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ان دو بھاری چیزوں میں ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، دوسری میری اطرت اور اہل بیت ہے۔ ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، آقا فرماتے ہیں جس نے ان دونوں کو تھام لیا، مضبوط کر لیا، لن تضلوا بعدی، اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ میرے بعد قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، ان دونوں کی سنگت اتنی پختہ ہے، ان دونوں کی سنگت اتنی مضبوط ہے کہ کل یوم قیامت حوض کوثر پر بھی قرآن آل مصطفیٰ کے ساتھ آئے گا اور آل اس قرآن کے ساتھ آئے گی۔ تو سامعین محترم اس حدیث مبارکہ پہ غور کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری خطبات میں پیغام دیا کہ مجھ سے محبت کرنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی اطرت اور بولے اہل بیت۔ اور آگے آقا فرماتے ان تمسکتم بہ، آگے صیغہ واحد کا لے آئے، پیچھے ذکر دو کا کیا اور آگے صیغہ واحد ہے، پیچھے بیان تثنیہ کا، آگے ضمیر واحد کی۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ذکر دو کا ہے تو ضمیر بھی تثنیہ کی آتی، لیکن آقا فرماتے ان تمسکتم بہ، جس نے اس کو تھام لیا۔ گویا آقا فرمائے رہے ہیں ارے دیکھنے میں دو ہیں لیکن پیغام میں ایک ہیں۔ اگر کسی نے اللہ کا پیغام کتابی صورت میں دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھے، اگر کسی نے اللہ کا پیغام عملی صورت میں دیکھنا ہو تو آل مصطفیٰ کو دیکھے۔ ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، آقا نے ضمانت دے دی کہ جس نے تھام لیا وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہوگا۔ اب سامعین اسی حدیث مبارکہ کے پہلے الفاظ پہ غور کریں اور آپ کی توجہ چاہوں گا لفظ ثقلین پر۔ ثقلین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یانون ما قبل مفتوح۔ اس وزن پر جب بھی دو کا ذکر ہوتا ہے، اس وزن پر جب بھی دو کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں ایک اشتراک پایا جائے گا۔ وہ اشتراک یہ کہ ان کی خصوصیات کچھ نہ کچھ ملتی ہوں گی۔ جن دو کا بیان ہو رہا ہے ان کی خصوصیات ملتی ہوں گی۔ مثال کے طور پہ رجلین، سیبتین، آگے دیکھتے چلے جائیں اس وزن پر، مشرقین، مغربین۔ تو جب بھی اس وزن پر دو کا بیان ہوگا تو ان میں کوئی نہ کوئی خصوصیات ملتی ہوگی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث الثقلین میں جن دو کا ذکر کر رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، دوسری اطرت اور آل مصطفیٰ ہے۔ وزن یانون ما قبل مفتوح تثنیہ کا صیغہ، اس وزن پر جب بھی دو کا بیان ہوگا ان کی خصوصیات میں کوئی نہ کوئی اشتراک ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ قرآن اور آل مصطفیٰ کی خصوصیات میں اشتراک کیا ہے؟ ادھر قرآن کو پڑھ کے دیکھو، ادھر سیرت آل مصطفیٰ کو دیکھو، سمجھ آتی ہے قرآن اور آل مصطفیٰ کا مزاج ایک ہے۔
قرآن اور آل مصطفیٰ کا مزاج ایک ہے. جو مزاج اللہ کے قرآن کا ہے وہی مزاج آل مصطفیٰ کا ہے. یہ اشتراک پایا گیا. اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ صفاتی اشتراک کیسے ہے؟ دونوں کا مزاج ایک کیسے ہو گیا؟ تو سامعین میں وقت بچاتے ہوئے صرف ایک دلیل دیتا ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے، آل مصطفیٰ تاجدار کائنات کا گھرانہ ہے، اور آقا نے فرما دیا کہ دونوں کی سنگت اتنی پختہ ہے کہ کل یوم قیامت حوض کوثر پر بھی قرآن آل کے ساتھ ہوگا اور آل قرآن کے ساتھ ہوگی. اب دونوں کا مزاج دیکھیں، دونوں کی سنگت دیکھیں، دونوں کا تعلق دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جام شہادت نوش کر گئے. آقا امام حسین جام شہادت نوش فرما گئے. جسم اقدس ریگزار کربلا میں ہے. جسم اقدس پر تلواروں کے زخموں کے نشان، جسم اقدس تیروں سے چھلنی، سر نیزے کی نوک پر جام شہادت نوش کر چکے. جسم اقدس کربلا میں ہے، سر نیزے کی نوک پر ہے. پھر بھی قرآن اور آل مصطفیٰ کا مزاج دیکھو، قرآن اور آل مصطفیٰ کا تعلق دیکھو. سر نیزے کی نوک پر ہے لیکن تلاوت قرآن ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ